وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور انہی کے ذریعے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو وہ اسباب، ذرائع، راستے اور طریقے بتلا دیے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے. اور جن راستوں پہ چل کے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے ان کے متعلق بھی ہم کو باور کرایا تاکہ ہم ان راستوں پر چلنے سے بچ جائیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی ہے وہ اسلام کی دعوت دی ہے. لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا ہے. سب سے پہلے
صرف اس بات کو منوایا ہے کہ تم تمام اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ پہلی دعوت یہ صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تھی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے رب کائنات نے جتنے بھی پیغمبر و رسول بھیجے ان سب کی ذمہ داری بھی یہی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی پہچان کروائی، لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کے بارے میں بتایا۔ جب ان کو اسلام کی ابتدائی معلومات کا پتہ چل گیا، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، پھر دوسرا سٹیپ ہے وہ ایمان کا ہے۔ وہ باتیں بتائیں، وہ کام کرنے کو بتائے کہ جن کاموں کو کرنے سے ایک مومن کا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے جنت میں جانے کے راستے ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام اور ایمان ان میں فرق ہے، مسلم اور مومن ان میں فرق ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل تو کروا لیتا ہے، اور جو ایمان ہوتا ہے اس کے متعلق اللہ کو علم ہے۔ اسلام یہ ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو معلوم کروانے کے لیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، کیوں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور جو مومن ہے، ایمان ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان تو ہو گیا، اس نے کلمہ تو پڑھ لیا، اس کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کا پیار کتنا ہے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر اس کا عمل کتنا ہے، یہ دل سے ہوتا ہے، اور دل کے حالات وہ اللہ جانتا ہے۔ بندے کے اندر ایمان کتنا ہے اس کے متعلق علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ ہم اگر کسی کو کہیں مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، اس کے دل میں ایمان کتنا ہے اسے مومن کہیں، کن صورتوں کو ہم دیکھ کر کہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، مومن کتنا ہے ایک بندہ، اس کے بارے میں اگر کسی کو علم ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کچھ دیا، دوسرا صحابی کہتا اللہ کے رسول آپ نے اس کو دیا ہے، وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، کیا وہ مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا مومن نہ کہہ، مسلمان کہہ۔ اس نے 3 مرتبہ کہا اللہ کے رسول کیا وہ مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا مومن نہ کہہ، مسلمان کہہ۔ آپ اللہ کے رسول اس کو نہیں دے رہے، کیا وہ مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو مومن نہ کہہ، مسلمان کہہ، اور فرمایا میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ کون زیادہ حقدار ہے، میں نے کس کو مال دینا ہے، کس کو میں نے بیت المال سے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دینا ہے۔ اس حدیث سے جو ہمیں بات معلوم ہوئی ہے، صحابہ کرام کے ایمان کے متعلق کسی کو کوئی شک نہیں، ایمان میں پختہ۔ اللہ رب العزت نے خود اعلان فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ یہ امت کو ایک سبق سمجھانا تھا، اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، مسلم الگ چیز ہے، مومن الگ چیز ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھ لیا، جس نے اسلام میں تو داخل ہو گیا، وہ مومن تب بنے گا جب وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے گا، اور ہر فرد
اسلام کی تعلیمات پر عمل کتنا کرتا ہے، اس کو صلہ کتنا ملے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ جناب کلمہ پڑھ لیا تو بس اتنا ہی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، تو یہ بھی سوچئے مومن بندہ تب بنے گا، حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ ایمان والے مومن کے آتے ہیں، تو مومن بندہ تب بنے گا جب اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرے گا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، جو بدوی لوگ ہیں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، تم کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں بیٹھا۔ ایمان دل کے اندر تب بیٹھتا ہے جب دل میں اللہ کی توحید کے اوپر بندہ پختہ ہو جاتا ہے، جب توحید کے معاملے میں بندہ پختہ ہو جائے اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، اس بندے کے دل کے اندر مضبوط اور پختہ ایمان ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، جس طرح ہم کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں داخل تو کروا چکے ہیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں سے جو چاہتے ہیں اور وہ کام کرنے سے مسلمان اپنے ایمان کے اندر مزید پختہ ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ اور ان میں سے سب سے اہم ترین جو عمل ہے وہ نماز کا ہے، جو میں آئے دن تھوڑے تھوڑا کر کے آپ کی اس بارے میں توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کی اقامت کی۔ نماز پڑھنا یہ لازمی عمل ہے، اس سے انسان اپنے ایمان میں مزید پختہ ہوتا جاتا ہے اور اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ جب اللہ سے نماز کے اندر ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، رکوع میں جا کر اللہ کی تسبیح بیان کرنا، پھر اسی طرح سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا، رکوع سے کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرنا، اور پھر اسی طرح دو سجدوں کے درمیان دعائیں مانگنا اور تشہد کے اندر دعائیں مانگنا، یہ تمام اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے تم نماز کی اقامت کرو، نماز پر پابندی کرو، نماز کو پڑھو۔ اللہ رب کائنات اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ اے پیارے حبیب، یہ لوگ آپ کو بڑا ستاتے ہیں، آپ پر باتیں کستے ہیں، مختلف انداز سے آپ کو تکالیف پہنچاتے ہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ جو کہتے ہیں ان کو کہتے رہنے دو، آپ صبر کریں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ان کی طرف سے آنے والی تکلیفات پر آپ نے صبر کرنا۔ فاصبر علی ما یقولون، یہاں پر ایک داعی کے لیے ایک پیغام ہے۔ داعی چاہے علماء میں سے ہو چاہے عام طبقے میں سے ہو، داعی ہر اس امت کا ہر ایک فرد داعی ہے۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات کی طرف بلائے۔ صرف یہ ایک خاص طبقے کی ذمہ داری نہیں، ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اسلام کی دعوت دے، اسلام کی تعلیمات سکھائے۔ یہ ہر بندے کی ذمہ داری، جس کے بعد جتنا علم ہے، جتنا اس کو اسلام کی سمجھ ہے، دوسرے تک اس کو پہنچائے جس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ پھر اس صورت میں جب تبلیغ کریں گے، اس صورت میں کئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں۔ تو ایک داعی کو یہ درس ہے کہ اگر لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف آئے فاصبر، تو اس پر صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اے حبیب آپ صبر کریں، پھر آپ کا اگلا کام کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی
تسبیح بیان کریں اور حمد بیان کریں. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں بھی رب کی تسبیح بیان کر. فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، اور دن کے حصوں میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلک ترضی، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، دن کے اطراف میں، دن کی رات کی گھڑیوں میں ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کی جائے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی حمد بیان کی جائے. یہ ایک داعی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس کو لوگوں کی طرف سے کوئی تکالیف پہنچتی ہیں تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے. فائدہ کیا ہوگا؟ لعلک ترضی، اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے راضی ہو جائیں گے، اور وہ جو داعی ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا. اللہ اس کو نعمتوں سے نوازیں گے، اللہ اس کو انعامات دیں گے جنت کی صورت میں. اس آیت کے حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں، آیت میں 5 اوقات ذکر کیے گئے ہیں جن میں مسلمانوں کو، مومنوں کو تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا. وہ 5 اوقات قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے. مفسرین لکھتے ہیں طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز اس سے مراد ہے، غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز مراد ہے. ومن آناء اللیل، اور اس میں مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے، رات کی گھڑیوں میں جو رات کے وقت یہ نمازیں آتی ہیں. اور اسی طرح وہ بتاتے ہیں وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے طرفوں میں اس سے مراد ظہر کی نماز ہے. یعنی اس آیت سے وہ جو استدلال لیتے ہیں کہ وہ 5 نمازیں ہیں جن کا اللہ رب کائنات اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور اس تسبیح کی سب سے جو اہم صورت ہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے وہ نماز کی اقامت ہے، نماز پڑھنا. جو بندہ نماز سے پیچھے چلا جاتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے. پھر جب بندہ 1 نماز چھوڑے گا، 2 نماز چھوڑے گا، 3 چھوڑے گا، 4 چھوڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ دل کے اوپر نقطے لگتے جائیں گے. گناہ کرتا جا رہا ہے، دل پر نقطے لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اپنے دل کو سیاہ ہونے سے بچائیں اور اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھیں. ہر وقت ذکر کرتے رہیں. دکان پر بیٹھے ہیں، چلتے پھرتے، کوئی بھی زبان ہی ہلانی ہے نا، کوئی زیادہ وزنی کام تو نہیں ہے، صرف زبان کا ہلانا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے، سب سے بہترین ذکر ہے. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جایا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا جب آپ معراج سے واپسی پر آ رہے تھے، آخری آسمان پر ملے، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرئ امتک منی السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کر میری طرف سے سلام کہنا. اقرئ امتک منی السلام، ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، ہم بھی آپ کی امت ہیں، ہمیں ان کا سلام ہمارے تک پہنچا ہے. فرمایا ان کو جا کر پھر ایک بات کرنی. وہ کیا؟ جنت کی جو زمین ہے ہموار ہے، برابر ہے، چٹیل میدان ہے، اس کے اندر درخت لگانے کی ضرورت ہے، شجرکاری کرنے کی ضرورت ہے. آج یہاں بھی شجرکاری مہم چلتی ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی تاکہ ماحول خوشگوار ہو، آب و ہوا کی کمی نہ آئے اور آکسیجن کی بھی کمی نہ آئے، لوگ پرسکون زندگی بسر کر سکے. آدم ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جنت کی زمین ہموار ہے،
اس میں باغ بنانے کی ضرورت ہے، شجرکاری کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں شجرکاری اگر کسی ذریعے سے کی جاتی ہے تو وہ یہ ورد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ کر انسان جنت میں اپنے بڑے بڑے باغات بنوا سکتا ہے۔ لہذا ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ایک مومن اس کی یہ صفت ہوتی ہے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے۔ اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لو، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، اللہ کے ذکر کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور جن محفلوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھی جاتی ہے، ان محفلوں میں، ان مجلسوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ آج ہم کئی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، دل کو سکون نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق نہیں ملتا، اور اسی طرح بہت سے ایسے مسائل ہیں جن سے ہم دو چار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر چھوڑا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی چھوڑی، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی چھوڑ دی۔ جب ہم یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ہم برکات سے جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اترتی ہیں ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم جب اپنے حالات ہی درست نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ہی ٹھیک نہیں کریں گے، پھر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے برکات کیسے اتریں گے؟ اللہ قرآن میں واضح کہتا ہے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہاتھ ایک اہم جز ہے کسی کام کو کرنے کے لیے۔ انسان اپنے جسم سے کوئی برا کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین و آسمان میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، جو کام انہوں نے کیے ہیں یہ ان کی سزا ہوتی ہے۔ جو بھی انسان برا فعل کرتا ہے اللہ اس کو اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے۔ انسان اگر جنت میں جائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے اعمال کی بدولت جنت میں جاؤں گا، اور وہ جنت اور اس کی اتنی نعمتیں، اور ہمارے اعمال معمولی سے ایک نماز مشکل پڑھنے آتے ہیں اور اس میں کئی خیالات ہمارے شامل ہوتے ہیں، ہماری باتیں کہاں اس لائق کہ رب ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں اگر کسی کا داخلہ ہوگا فضلا من ربک، اللہ کے فضل سے ہوگا، اس کی رحمت سے ہوگا، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، مصائب کا شکار ہیں، مشکلوں کا شکار ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں، ہم اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے سے دور ہیں، نہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، بہترین انداز سے پیش آؤ۔ اگر کسی رشتہ دار کی طرف سے ایک بات ہی ہو جاتی ہے ہم کئی سال نہیں بولتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ہم جب صلہ رحمی کرتے ہی نہیں، ہمارے رزق میں اضافہ کیسے ہوگا؟ ہم منہ سے ذکر، زبان ہلائیں ہی نہ، رزق میں اضافہ کیسے ہوگا؟ پریشانیاں دور کیسے ہوں گی؟ دل کو اطمینان ملے گا کیسے؟ ملے گا تو ذکر کے ساتھ، ملے گا تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے کی وجہ سے۔ بڑی بڑی دکان ہے، بڑے بڑے کارخانے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اور بڑا بڑا کام ہے، اور لیکن وہ مالک جو ہوتا ہے فیکٹری کا وہ مطمئن ہی نہیں، اس کا دل کو کوئی سکون ہی نہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے جب اللہ کے ذکر سے دور ہوئے اللہ رب العزت اس بندے سے سکون ہی چھین لیتے ہیں۔
آرام چین ختم، مال بڑا ہے، لیکن کیا اتنے بڑے بڑے نسخے بنے ہوئے اور اس پہ پرہیز لکھے ہوئے یہ بندہ یہ نہیں کھا سکتا؟ ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ لوگوں، اللہ ہمیں حکم بھی دیتا ہے مال جمع کرنے کا، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں کہ بندہ صرف اسی دن میں لگ جائے، اللہ کو بھی بھلا دے، رسول کو بھی بھلا دے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی لا تعلقی کر لے، رسول کی بھی نافرمانی کرے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے فضل سے ہر ایک کو نوازتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس زیادہ مال آ جاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے جس کی وجہ سے اس نے مجھے یہ مال دیا ہے، اور کسی کے پاس اگر کچھ نہیں وہ یہ بھی نہ سمجھے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے اس وجہ سے اس نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اگر ہم دیکھیں سب سے زیادہ مال تھا تو قارون کے پاس تھا، کیا رب اس سے راضی تھا؟ اللہ اس سے راضی نہیں تھا۔ اور سب سے کم مال اگر کسی کے پاس تھا تو صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، تو ان لوگوں سے اللہ راضی تھا، اس کی شہادت ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے انعامات دیے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اگر انعامات ملے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کر رہا ہے۔ جس کو مال ملا ہے اللہ اس کی بھی آزمائش کر رہا ہے، جس کو اللہ نے مال نہیں دیا اللہ اس کو مال نہ دے کر اس کی آزمائش کر رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کبھی بھوک دے کر آزمائیں گے، کبھی جانوں کی کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی مال دے کر آزمائیں گے، کبھی مال لے کر آزمائیں گے، لیکن جنت کی خوشخبری اس کے لیے ہے جو صبر کرنے والا ہے، جو ان اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر پورا اترنے والا ہے۔ مال مل گیا تو پھر اب عیاشی نہیں، اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ یہی ایمان ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائی اور فوراً جلدی سے گھر کی طرف نکلے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کیا مسئلہ بنا، کیا ماجرا پیش آیا کہ آپ اتنی جلدی سے گھر کی طرف گئے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دیر بعد آئے، فرمایا میرے گھر میں ایک سونے کی چھوٹی سی گٹھلی کی طرح اتنا سونا پڑا ہوا تھا، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اس سونے کو اپنے گھر میں رکھوں جس نے میری عبادت کے اندر خلل ڈالا ہے۔ اتنا سا مال بھی نہیں برداشت، اور اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، سارا مال لے کر آ گئے، کہا کہ میرے گھرانے کو اگر کافی ہے تو صرف خدا کا نام کافی ہے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے۔ یہی لوگوں اصل ایمان ہے۔ ہمیں چاہیے صحابہ کی سیرت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی طریقوں کو پڑھیں، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج ہم کئی گنا زیادہ ان سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کئی گنا زیادہ ہمیں سہولتیں مل چکی ہیں، لیکن ہم عبادت سے، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی، پریشانیاں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، لیکن اپنے ہاتھ سے اسلام اور ایمان کے جھنڈے کو نہیں جانے دیا، اس کو ساری زندگی تھام کے رکھا۔ ہمیں بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ایمان کے اندر مضبوط کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کریں، اپنے لیل و نہار اللہ کی عبادات میں گزاریں، اور اپنے جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے رشتہ داروں میں اور دوست احباب میں دیکھ سکتے ہیں ہم کہ کس کو زیادہ ضرورت ہے، اور اس کی ہم ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت پوری کرنے میں اپنے مال کو صرف کریے۔ آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے دیے میں سے دے، دیے میں سے دے، تجھے جو دینے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اس نے تجھے دیا ہے، تجھے بھی دیا گیا ہے، اسی دیے ہوئے میں سے تو آگے دے۔ ہمارا اپنا کوئی ذاتی مال نہیں ہوتا،
ہمیں جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، تجھے بھی اللہ نے دیا ہے، تجھے اس نے دیا، تو آگے دے، تو وہ تجھ پر نواز رہا ہے، تو غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر، محتاجوں کے اندر خرچ کر۔ یہ اصول یاد رکھ لے، جو ہمیں مال دیا گیا ہے ہمارا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، لہذا دیے میں سے دے۔ یہ بات یاد رکھے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔